میں ایک سوال کرتا ہوں، سارے صحابہ حسین کا احترام کرتے تھے، حسین کس کا احترام کرتے تھے؟ اس لیے کہتا ہوں اردو سیکھو، اردو نہیں سیکھو گے تو بے ادب ہو جاؤں گے، بیڑو بیڑو یہی بولتے رہوں گے۔ اب بچے بھی تمہارے اور بیڑو کھایا کیا، کھانا گینا کھا لیا کیا، پانی وانی پی لیا کیا، یہی گفتگو کرو گے۔ اپنی تہذیب کا غلہ ہم اپنے ہاتھ سے گھوٹ رہے ہیں۔ لاکھوں روپے کی فیسیں ہیں بھائی، لاکھوں، 3-3 لاکھ سالانہ فیس دیتے ہو، مگر ایک مولوی کو گھر پہ بلا کر 1000 روپیہ 2000 روپیہ مہینہ دے کے اردو پڑھانے کی توفیق نہیں ہے، عربی پڑھانے کی توفیق نہیں ہے ہمیں۔ اردو سے ناواقف ہو رہے ہیں، عربی تو بہت اللہ ہی مالک ہے، عربی تک تو پتہ نہیں رسائی ہے یا نہیں۔ وہ تو اللہ سے عرض کریں گے، اے پروردگار، اس نے وہ ایک لوٹا پانی لایا جس کی وجہ سے میں نے ایک وقت کی تیری عبادت کی، اس ایک لوٹا پانی کے عوض میں شفاعت اور سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی اس کو بخش دے گا۔ عالم بناؤ، عالم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم بھائی جان لاکھوں روپیہ آپ انگلش میڈیم میں پڑھانے کے لیے اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہو، گھر میں ایک حافظ قرآن، ایک اردو پڑھانے والا 1000 روپیہ 1500 کیا لیتے بیچارے ہمارے علماء یار۔ اس پر بھی ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے۔ مولوی تو پھٹیچر رہنا چاہیے، سائیکل چلائے تو بہت اچھے مولانا ہے، گاڑی پہ جا رہے تو ابے ملا کے پاس پیسہ بہت آگے رہے۔ یہ ہماری ٹینڈنسی ہے۔ جو قوم اپنے رہنماؤں کو خوشحال دیکھنا نہ پسند کرے، وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے خوش رکھے پھر؟ تو اس لیے کروڑوں کے کاروبار کے بعد بھی پریشان ہے۔ جو صلح میں سب سے پہلے پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائیں گا۔ میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میں پہل کروں اور جنت میں آپ سے پہلے چلے جاؤں۔ کہاں وہ علم و ثقافت کا سمندر اور کہاں میں ایک چھوٹا سا ایک کوزہ۔ کوزہ کہتے ہیں ایک لوٹا پانی۔ ہر صحابی امام حسن و حسین کا احترام کرتا رہا، سب جانتے تھے کہ نبی کے شہزادے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کا یہ عالم تھا، حدیث کے سب سے بڑے راویوں میں شمار ہے حضرت ابو ہریرہ کا، سب سے زیادہ حدیث نقل کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ سب سے زیادہ حضور کو دیکھا ہے انہوں نے۔ کیوں؟ اصحاب صفہ میں تھے، حضور کے گھر کے باہر وہ چبوترے پہ رہتے تھے، جو کوئی آ رہا ہے، جو کون مل رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، سب ابو ہریرہ کی نگاہوں میں۔ بعض صحابہ تو یہ تھے نا دوسرے صحابہ کے حضور کے ساتھ مجلس میں ہوتے، پھر کاروبار بھی ہوتا، بازار بھی ہوتا، ان کے لیے بازار میں بھی جانا ہے، گھر بھی ہے، اہل و عیال بھی ہے۔ ابو ہریرہ کا کچھ نہیں تھا، نہ بزنس، نہ کاروبار، نہ بیوی، نہ بچے، چبوترا ہے، نبی کا گھر ہے، بیٹھے ہیں، جو آقا دے رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں، جو آقا پہنا رہے ہیں وہی پہن رہے ہیں، لمحہ لمحہ آقا کا نگاہوں کے سامنے۔ اتنے جلیل و قدر صحابی، مگر حسین پاک کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ امام حسین کو آتا ہوا دیکھتے، امام حسن کو آتا ہوا دیکھتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اتنا ادب۔ اور ادب کی وہ انتہا کی کہ راوی اور محدثین لکھتے ہیں کہ ایک جنازے میں امام حسین تشریف لے جاتے ہیں، ابو ہریرہ بھی ہے۔ جنازہ تھوڑا گھر سے مدینے سے دور تھا، بالکل کنارے پہ تھا جب مدینے کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، تو چل کے جانا پڑا، کچھ سفر اور کچھ مسافت طے کرنی پڑی، تو امام حسین پیدل نکل پڑے، سواری نہیں لی، تاکہ جتنے قدم میں جنازے میں شرکت کے لیے جاؤں ہر قدم پر ثواب ملے۔ اب ہمارے ہاں حالات ایسے ہو گئے، پہلے جنازے کاندھوں پہ لیے جاتے تھے اور اس کی ثواب برکت آقا فرماتے جب کوئی جنازے کو کاندھا دیتا ہے ہر قدم کے بعد اس کا 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ کاندھا دیتے ہیں نا آپ مسلمان کی میت کو، آقا نے فرمایا کہ جنازے میں شرکت کیا کرو، نماز جنازہ پڑھا کرو، کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی، کبھی کبھی میت گناہ گار ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے والوں کے طفیل جنازے کو بخش دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ نیکوکار کا تو جنازے کے طفیل یعنی میت کے طفیل نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کبھی میت بخشش کا سبب بن جاتی ہے، کبھی حاضرین جو میت کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ جو کاندھا دے جنازے کو تو جتنے قدم چل کے قبرستان تک جاتا ہے ہر قدم کے بعد اس کا 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں اتنی ماڈرن ہو گئے ہم، یا کمزوری بول لیجئے، چلنا نہیں ہوتا، تندوری اور مرغیاں کھا کھا کے ٹھوس ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر کی گولیاں ہیں، تھوڑا سا چلو سانس پھولنے لگتی ہے، پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ بچپنے میں یہ عالم تھا، میں خود اپنی بات بتاؤں، اپنے دوستوں کی بات بتاؤں، محلے میں کوئی انتقال ہوتا، مومن پورہ جنازہ جاتا، پیدل جایا کرتے تھے، ہم پیدل آتے تھے۔ اب یہ ہے کہ مومن پورہ جاؤ تو کمر جواب دینے لگتی ہے، پیر اور گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں۔ تو اب کیا سسٹم چل پڑا ہے ہمارے یہاں، گاڑی بلائی، گاڑی میں رکھا، جنازہ گاڑی سے پہلے پہنچ گیا یا بعد میں پہنچا، لوگ پہلے اپنی اپنی گاڑیوں سے پہنچ جاتے۔ تو کاش یہ ہمارے یہاں پرانا دور لوٹ آئے کہ جنازے پیدل چلائے اور ہم کندھا دے تاکہ ہر قدم چلنے پر 1 گناہ مٹے جائے۔ تو ہم نے اپنی نیکیوں کو خود اپنے آپ میں کم کر دیا۔ امام حسین پیدل گئے، ہر قدم پہ مجھے، حالانکہ گناہ تو تھے نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے تعلیم تھا کہ ہر قدم پہ نیکی ملے۔ جنازے میں شرکت کی، نماز جنازہ پڑھائی گئی،
ختم ہوا جب واپس لوٹ رہے ہیں تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی تھی کیونکہ لمبا سفر تھا، جنازے میں پیدل جانا پیدل آنا. تو امام علی مقام ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں، تھکاوٹ میں بیٹھ گئے، اپنی چادر لی اور امام حسین کے پیروں کی گرد و غبار کو صاف کرنا شروع کیا. وقت تجلیل و قدر صحابی کیا احترام تھا. تو امام حسین نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہیں آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ سے سب سے زیادہ باتیں سننے والے، آپ یہ نہ کریں. تو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور آپ کی جو عظمت ہے جو میں جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں نے رسول سے جو آپ کی عظمت میں نے رسول سے سنی ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور خدا کی قسم جو عظمت میں آپ کی جانتا ہوں اگر وہ لوگ جان جائے تو آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دے، آپ کو کاندھوں پر لیے پھرتے رہے، آپ کے قدموں کو زمین پر ٹکنے ہی نہ دے. اگر لوگ جان جائے آپ کا مقام کیا ہے، جو میں جانتا ہوں آپ نے للہ مجھے کرنے دیجئے. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جب تک آپ کے گرد و غبار پیر کے صاف نہ کرتے رہے اس وقت تک ابو ہریرہ نے حضرت امام حسین کے پائے مبارک کو چھوڑا نہیں، اپنی چادر سے صاف کیا. یہ محبت تھی صحابہ کی. یہ داستان فرضی سناتے ہیں کمینے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس حدیث کو امام طبری نے لکھا ہے تاریخ الطبری کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 16. امام ابن عساکر نے لایا. دیکھیے یہ امام ہے جن کی کتابیں میں بتا رہا ہوں، یہ آج کے مولوی نہیں ہیں 310 ہجری کے 200 ہجری کے. اب وقت اتنا نہیں ہوتا ورنہ میرا تو ایک یہ بھی روٹی رہتا ہے کئی تقریروں میں کہ میں یہ بھی بتاتا ہوں البتہ وفا فلا یعنی کس سال کس سن میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس سے انداز لگتا ہے جو ہزاروں یعنی جو کئی سو سال پہلے کے ہیں، 1000 150 سال 1000 سال پرانے ہیں. کوئی 300 ہجری کا، کوئی 200 ہجری کا، کوئی 500 ہجری کا، کوئی 600 ہجری کا. وہ محدثین جو امام گزرے ہمارے ہاں ان کی روایتیں میں بیان کر رہا ہوں. ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں لکھا ہے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 179. علامہ ذہبی نے اس کو لکھا ہے تاریخ الاسلام جلد 2 صفحہ 627. تو اب ہر صحابی تو احترام کرتا تھا. ابو بکر احترام کرتے تھے حسنین کا، حضرت عمر احترام کرتے تھے. ابو ہریرہ کا آپ روایت سنتے کہ ہر صحابی کے احترام کی الگ الگ واقعات ہیں. سنائے تو بہت بات طویل ہو جائے مگر میں ایک سوال کرتا ہوں. سارے صحابہ حسین کا احترام کرتے تھے، حسین کس کا احترام کرتے تھے؟ بولیے. آقا کا فرمان ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا، ہر افضل سے اوپر ایک افضل ہے. تو حسین کا تو ہر صحابی احترام کرتے رہے. امام حسین کس کا احترام کرتے تھے؟ سوال تو بہت چھوٹا ہے، جواب بھی بہت چھوٹا ہے. ہاں امام حسن ماشاءاللہ حضور کا تو وصال ہو گیا تھا نا، اپنے بڑے بھائی امام حسن کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے. یہ حدیث پڑھا تھا نا خدا ہی قسم آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے میرے. دیکھیں خاندان میں نااتفاقیاں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، بھائیوں بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے. امام حسن اور امام حسین میں شکر رنجی ہو گیا. بڑا ادبی جملہ بولا ہے میں نے، اس لیے کہتا ہوں اردو سیکھو. اردو نہیں سیکھو گے تو بے ادب ہو جاؤں گے، بیڑو بیڑو یہی بولتے رہوں گے. اب بچے بھی تمہارے اور بیڑو کھایا کیا، کھانا گینا کھا لیا کیا، پانی وانی پی لیا کیا، یہی گفتگو کرو گے. اپنی تہذیب کا گلا ہم اپنے ہاتھ سے گھوٹ رہے ہیں. مانا کہ اردو زبان جو ہے روزگار کی زبان نہیں رہی، اردو پڑھانے سے اب روزگار نہیں ملتے، بچہ کمپٹیشن میں آگے نہیں جا سکتا. لیکن خدا کے واسطے جب انگلش میڈیم کے لیے ہزاروں روپے کی فیسیں دیتے ہو، لاکھوں روپے کی فیسیں ہیں بھائی، لاکھوں 3 لاکھ سالانہ فیس دیتے ہو. نرسری کے بچوں کو جو دیے جائے 60-70 ہزار روپے تو ایڈمیشن کی فیس دے کر آتے ہو. مگر ایک مولوی کو گھر پہ بلا کر 1000 روپیہ 2000 روپیہ مہینہ دے کے اردو پڑھانے کی توفیق نہیں ہے، عربی پڑھانے کی توفیق نہیں ہے. ہمیں ساری دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہیں اور اردو سے ناواقف ہو رہے ہیں. عربی تو بہت اللہ ہی مالک ہے، عربی تک تو پتہ نہیں، رسائی ہے یا نہیں. وہ تو یو پی اور بہار کے لوگوں نے عربی اور مدرسے میں جانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. مہاراشٹر والوں کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بھائی، عالم تو ہم بنانا ہی نہیں ہے. جبکہ میں ہر جگہ بولتا ہوں جہاں جہاں دستار بندی کے جلسوں میں میں مدعو ہوتا ہوں تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر 4 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کو کم از کم عالم ضرور بناؤ. ایک بیٹے کو عالم بناؤ کم سے کم. کیوں؟ معلوم ہے ایک بیٹے کے عالم کا مطلب، ایک بیٹے کا عالم کا مطلب وہ عالم آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں پورے خاندان کو آپ نے بدعقیدہ ہونے سے بچا لیا. وہ عالم سب پہ نگاہ رکھے گا. ہر خاندان کا فرد، بھائی ہمارے خاندان میں عالم ہے، اپنا مسئلہ اس سے پوچھیں گے، بعد وہ
बहकाने वाली टोलियों के पीछे क्यों जाएंगे? एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा, जिस घर में आलिम होता है उस घर में, उस फैमिली में, उस खानदान में बरकतें होती है। और सबसे बड़ा फायदा आका फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की सहीहुल इस्नाद हदीस है, सही हदीस नहीं है, कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा आबिदों को लाया जाए, इबादत गुजार आबिद लाए जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में चले जाओ, तेरी इबादत कबूल की हमने। जाहिद को लाया जाएगा, जा तेरे ज़ोत को कबूल किया, जन्नत में चला जा। हाफिज को लाया जाएगा, तेरे कुरान की तिलावत को कबूल किया, जन्नत में चला जा। हाजी को लाया जाएगा, जन्नत में जा। हर आदमी सिंगल सिंगल जा रहा है, हाजी सिंगल जा रहे हैं, हाजी साहब तुम्हारा अमल कबूल है, जाओ। कारी साहब आपका अमल है कबूल, जाओ। आबिद साहब आपकी इबादत कबूल है, जाओ। आका कहते हैं मेरी उम्मत के आलिम को लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा रुक, ठहर जा। आलिम रो पड़ेगा, परवरदिगार क्या मुझे जहन्नम में भेजा जाएगा? मैंने दीन की खिदमत की कबूल नहीं हुई, मैंने तेरे दीन के लिए कुर्बानी दी, वक्त निकाले, लोगों को समझाया, इसलाह की, मौला मेरी कुर्बानी कबूल नहीं। रब फरमाएगा नहीं, तुझे इसलिए नहीं रोका गया कि तुझे जन्नत में भेजना मकसूद नहीं, तू मेरी उम्मत, मेरे नबी की उम्मत का आलिम है, मेरे महबूब की उम्मत का तू आलिम है। मैंने इसलिए रोका कि मैं तुझसे और तेरी खिदमत से राजी हुआ, रुक और जितनों की चाहे शफात कर, तू जितनों की शफात करेगा मैं तेरी शफात पर उनको जन्नत अता करूँ। आका कहते हैं उसकी कोई हद और लिमिट नहीं होगी। सबसे पहले वो आलिम अपनी कितनी नस्लों को बख्शवाएगा? एक खानदान को नहीं, बाप को नहीं, भाई को नहीं, बीवी को नहीं, बच्चों को नहीं, 7 पुश्तों को। कितनी पुश्ते हैं? 7 पुश्तों का मतलब समझे? मैं एक पुश्त हूं, मेरे दादा दूसरी पुश्त, दादा के ऊपर अब्बा वो तीसरी पुश्त, फिर अब दादा के अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, ऐसी 7। तो ये सिर्फ ये सिंगल सिंगल नहीं, दादा का जो कुंबा था वो एक पुश्त हो गया, फिर परदादा का जो पूरा कुंबा था वो एक पुश्त हो गया, लक्कड़दादा का जो पूरा कुंबा था वो एक पुश्त हो गया, ऐसी 7 पुश्तों को। और 7 पुश्तों के बख्शवाने के बाद भी रब कहेगा और बख्शा, तो आलिम और बख्शवाएगा। यहाँ तक कि क्या का फिर एक मिसाल देते हैं कि एक शख्स आएगा उस वक्त आलिम के पास, कहेगा अस्सलाम वालेकुम, बस हुजूर मुझे जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है, लेकिन रब ने मुझ पे इतना फजल किया कि रब ने फरमाया कि जा कोई अपना शफी तलाश कर, तेरे कुछ अमाल अच्छे हैं कुछ खराब है, तेरे गुनाहों के पल्ला में गुनाह ज़्यादा है, नेकियां कम है, लेकिन तेरे कुछ अमल अच्छे हैं बावजूद इसके कि तेरे गुनाह ज़्यादा है, जा कोई शफी तलाश कर, शफात करने वाला ला कि उसकी सिफारिश सुन के मैं तुझे बख्श दूँ। तो मैं हुजूर आपके पास आया हूँ। आलिम साहब कहे कि मैं तो आपको जानता नहीं, मैं आपकी शफात क्यों करूँ, और क्यों कर रब तबारक व तआला आपके हक़ में मेरी शफात कबूल करे। तो वो शख्स कहेगा हुजूर आप मुझे नहीं जानते, मैं याद दिलाता हूँ, आप मेरी बस्ती में आए थे, अल्लाह रसूल का जिक्र करना आपका मकसूद था, नमाज का वक्त हुआ, आपने वज़ू के लिए पानी मांगा, मैं 1 लोटा पानी वज़ू के लिए लाया था, मैं वही हूँ, आप भूल गए, क्योंकि जाहिर है अब हज़ारों लोगों से उलमा मिलते रहते हैं, आप भूल गए मैंने 1 लोटा पानी वज़ू के लिए दिया था, आज उस 1 लोटा पानी के लिए ये बदला चाहता हूँ कि उसके बाद आप मेरी शफात करें। आका फरमाते हैं वो आलिम उसे 1 लोटा पानी का बदला ये देगा कि अल्लाह फरमाएगा ऐ परवरदिगार, अल्लाह से अर्ज़ करेंगे ऐ परवरदिगार, इसने वो 1 लोटा पानी लाया जिसकी वजह से मैंने 1 वक्त की तेरी इबादत की, उस 1 लोटा पानी के एवज़ मैं शिफात और सिफारिश करता हूँ कि तू इसको बख्श दे। अल्लाह ताला उसके एवज़ भी उसको बख्श देगा। तो भाई आलिम बनाओ, आलिम नहीं बना सकते तो कम से कम भाई जहाँ लाखों रुपये आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए अपनी औलाद पे खर्च कर रहे हो, घर में एक हाफिज कुरान, एक उर्दू पढ़ाने वाला 1000 रुपया 1500 क्या लेते बेचारे हमारे उलमा यार। उस पर भी हमको बड़ी तकलीफ होती है कि मौलवी लोगों को पैसे की ज़रूरत है। मौलवी तो फटीचर रहना चाहिए, साइकिल चलाए तो बहुत अच्छे मौलाना है, गाड़ी पे जा रहे तो अबे मुल्ला के पास पैसा बहुत आगे रे। ये हमारी टेंडेंसी, जो कौम अपने रहनुमाओं को खुशहाल देखना ना पसंद करे, वो कौम को अल्लाह ताला कैसे खुश रखे फिर। तो इसलिए करोड़ों के कारोबार के बाद भी परेशान है। बहरहाल ये मौजू नहीं है मेरा, तो खुदा के वास्ते उर्दू पढ़वाइए आप, ताकि उर्दू पढ़े बच्चे तो आप एहसास हो, दीन सीखे, दीन की किताबें पढ़ें, क्योंकि अब ज़्यादातर किताबें उर्दू में भी आने लगी है, तो आपको एहसास हो कि भाई क्या होता है। तो बहरहाल बात कहीं और चली गई, तो शक्कररंजी हो गई, मैंने एक वर्ड कहा था। तो शक्कररंजी का क्या मतलब होता है? शुगर हो गई थी। शक्कररंजी कहते हैं मामूली किसी बात पर नाराज़गी, किसी मामूली सी बात पर जब नाराज़गी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? शक्कररंजी। ये उर्दू का अदब है, जैसे खाने में कुछ ज़्यादा शक्कर हो गई यार, थोड़ा कम करो, तो उसको उर्दू में इसको कहते हैं, जो मामूली बात पे जब नाराज़गी हो जाती है, शक्कररंजी। इमाम हसन और इमाम हुसैन में शक्कररंजी हो गई,
ناراضگی ہو گئی، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یار فاروق صاحب بڑی عجیب بات ہے، آپ کی بات میں تو تضاد آ گیا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حسین پاک جس کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے وہ حسن تھے، پھر ناراضگی۔ ہاں بھائی دنیا ہے، دنیا میں کچھ باتیں ہو جاتی ہے، باپ سے بیٹے کی ہو جاتی ہے، اولاد کی ماں سے ہو جاتی ہے، تو پھر بھائی سے ہو تو کیا بعید ہے، ہو گئی بغیر شکر رنجی، اب بات چیت بند ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہے۔ درمیان میں ابو ہریرہ آتے ہیں، آنے کے بعد سب سے پہلے امام حسن کے پاس گئے، کہا کہ اے حسن پاک کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے؟ کہا جاؤ حسین سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ اب یہ حسین پاک کے پاس کیا بات ہے، آپ نے اپنے بڑے بھائی سے بات چیت بند کر لی؟ اور انہوں نے کہا ابو ہریرہ وہ چھوٹی سی بات ہے، بس بھائی جان ناراض ہو گئے، ان کو ناراض بھی ہونا چاہیے تھا، انہی کی طرف سے یہ سب ہوا ہے، میری طرف سے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی صفائی دی تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حسین لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، مقتدی مانتے ہیں، لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، اگر آپ ہی میں یہ حال رہا تو پھر لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ چھوٹے ہیں، آپ جائیے اپنے بھائی حسن پاک کو راضی کر لیجئے۔ تو حسین پاک کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، اس میں ایک حکمت ہے ابو ہریرہ، میں چاہتا ہوں کہ حسن پاک خود آئیں، وہ مجھے راضی کرے۔ تب ابو ہریرہ نے کہا کہ حسین یہ کیسی بات ہے، وہ آخر بڑے، کہا بڑے ہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے راضی کرے، بات انہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ پھر امام حسن کے پاس گئے اور ان کو پھر تھوڑا سا نرم کیا اور کہا کہ آپ ہی پہل کیجئے، چلیے جانے دیجئے، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، آپ ہی بنوا لیجئے۔ تو امام حسن آتے ہیں، چلا کہا اچھا ابو ہریرہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں جاتا ہوں۔ جانے کے بعد امام حسین کے پاس آئے اور ان کو راضی کیا، کہا بھائی حسین جو ہمارے بیچ اس کو ختم کرو، چلو آؤ گلے مل لو، یہ مل لو۔ اور اس کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ حسن یہ حسین تم نے یہ اچھا نہیں کیا، خیر ٹھیک ہے بات ختم کر دی ہم نے، لیکن تم چھوٹے ہو، تمہارا کام تھا کہ تم آتے اور ہمیں راضی کرتے۔ تو حسین پاک کا جواب کیا تھا، یہ وجہ تھی نہ جانے کی، اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اپنے بھائی کا بڑا احترام تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے میرے بھائی اصل میں معاملہ یہ کہ میں نے نانا جان سے ایک حدیث سنی ہے، اور حدیث یہ ہے کہ نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ جو صلح میں سب سے پہلے پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائیں گا۔ میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میں پہل کروں اور جنت میں آپ سے پہلے چلے جاؤں، میں نے نہیں کہا، اس لیے میں یہ انتظار کرتا رہا کہ آپ پہل کریں اور نانا کی بشارت کے تحت مجھ سے پہلے جنت میں آپ جائیں۔ یہ تھی جناب حکمت۔ اس سے انداز ہوتا ہے کتنی محبت تھی بھائیوں میں، کتنی الفت تھی بھائیوں میں، اور اس کا اثر کربلا میں بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ کو تو ایک سبق مل گیا تھا کہ اس وقت ہر صحابی کا ادب کرتا تھا، میں نے عرض کیا، لیکن حسین پاک حضرت حسن کا زیادہ ادب کرتے تھے بڑے بھائی کی حیثیت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سبق ملا تھا، کہاں ملا تھا؟ جب 500 دینار کی جگہ 1000 کا مطالبہ کیا تھا۔ اب وہ سبق کو کیسے یاد رکھا، اپنے والد کی تعلیم کو کیسے یاد رکھا عبداللہ ابن عمر نے؟ ایک مرتبہ ایک مانگنے والا، ایک سائل آتا ہے امام حسن کے پاس، آ کے کہتا میں ضرورت مند ہوں، بڑا پریشان حال ہوں، تو اے حسن پاک آپ کچھ عطا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 سبب سے مانگنے والے کے لیے جائز ہے کیوں مانگے، تم ہٹے کٹے نظر آتے ہو، ہاتھ تندرست ہے، پیر تندرست ہے، اور تم پیسہ مانگتے ہو، محنت مشقت کیوں نہیں کرتے؟ 2 لوگوں کے علاوہ کسی تندرست آدمی کو مانگنا جائز نہیں ہے، 2 صورتیں ہیں جب تندرست آدمی مانگ سکتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک یہ کہ جب اتنی غربت غریبی ہو کہ فاقوں کی نوبت آ جائے، اس وقت اس کے لیے ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کی روٹی مانگنا جائز ہے۔ دوسرا اس وقت کہ اتنا قرضہ ہو جائے اور قرضہ دینے کی کوئی سبیل نہ ہو، اور جس سے قرض لیا ہے وہ راضی نہ ہو معاف کرنے پر، تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی کسی سے مانگ کر قرض دینا جائز ہے، 2 کے علاوہ جائز نہیں۔ اس نے کہا حضور میرے ساتھ یہی نوبت آئی ہے کہ میں فاقوں سے گزر رہا ہوں، اسی لیے میں مانگنے نکلا ہوں، مزدوری کرنے جاتا ہوں، مزدوری ملتی نہیں ہے۔ تو امام حسن نے 100 دینار اس کو دیے، 100 دینار مطلب 100 سونے کے سکے۔ اب یہ وہاں سے نکلا، امام حسین کے پاس آیا اور اس نے وہ ساری باتیں کی، کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، اور حسن پاک کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیا، میری ضرورت پوری کی، لیکن جتنا دیا اس میں میری ضرورت پوری نہیں ہوں گی، قرضہ بھی کچھ لوگوں کا مجھے دینا ہے، فاقہ کشی بھی گزر رہی ہے، تو آپ بھی کچھ دیجیے۔ تو امام حسین فرماتے بھائی جان نے کتنا دیا ہے؟ 100 دینار کا، اچھا ہم بھی دیتے، لے آئے اور اس کو دے دیا۔ اس نے گنا تو وہ 99 تھے، کتنے تھے؟ 1 کم۔
تو اس نے کہا آپ نے یہ 99 کا کیا مطلب معاملہ رکھا ہے؟ 100 راؤنڈ فگر ہوتے ہیں، آپ ایک مشت طور پر 100 دے دیتے، 100 دینار، کہ حسن نے بھی 100 دینار دیا، آپ 99 دیتے۔ کہا میاں تم نہیں سمجھو گے اس کو۔ کہا وہی تو جاننا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے بھائی حسن کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں حسن کی برابری نہیں کر سکتا، وہ میرے بڑے بھائی، انہوں نے 100 دیا اس لیے میں نے 99 دیا۔ یہ پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس آتا ہے اور عبداللہ ابن عمر کو حالات سناتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا عبداللہ ابن عمر نے کہ حسن پاک نے کتنے دیے؟ کہا انہوں نے 100 دینار دیے۔ حسین نے کہا 99۔ کہا ٹھہرو میں بھی کچھ دیتا ہوں۔ یہ آتے اور 7 دینار دیتے ہیں، 98 نہیں دیا، ایک کم دے سکتے تھے، کتنے دیے؟ صرف 7 دینار۔ وہ تعجب سے کہتا ہے کہ حضور بڑی عجیب بات ہے، صرف 7 دیا آپ نے، اگر ان سے کم بھی دینا تھا 98 دیتے۔ آپ نے فرمایا تعجب تو مجھے تجھ کے اوپر ہے، کیا تو مجھے ان کے برابر سمجھ رہا ہے؟ کہاں وہ علم و ثقافت کا سمندر اور کہاں میں ایک چھوٹا سا ایک کوزہ۔ میری حیثیت کیا ہے؟ علم اور ثقافت میں ایک کوزے کی، کوزہ کہتے ایک لوٹا پانی، اور وہ علم اور ثقافت کا سمندر ہے، تو میں ان کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے 7 دیے تاکہ وہ 199 کے مقابلے میں 7 سب سے کم تر نظر آئے۔ تو یہ احترام تھا ایک دوسرے کا، یہ ادب تھا ان بزرگوں میں۔